بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یوتھ چینل کے ساتھ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی نئی اپڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے، اور بیل آئیکن کو بھی آل پر کر لیں۔ تو ابھی بات کرتے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے اور پھر جو حکومت سازی کے حوالے سے کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، اور کچھ میل ملاقاتیں بھی ہیں۔ تو اس سب کچھ کو ملا جلا کے آج اور کل میں کیا کیا کل سے چل رہا ہے، کیونکہ لمحہ بلمحہ جو ہے وہ پولیٹیکل صورتحال بدلتی جا رہی ہے، نئے اتحاد بنتے جا رہے ہیں، نئی دوستیاں، نئی فرینڈ ریکویسٹ، پرانی دوستیاں، اور یہ میل ملاپ، گٹھ جوڑ، ملاقاتیں، یہ کیا رنگ لا رہے ہیں ابھی تک کچھ حتمی تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ساتھ ساتھ ہے جو بھی تبصرے چل رہے ہیں وہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ان کے اوپر مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف تبصرے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ ہر کوئی جو سیاسی پنڈت ہیں موجودہ وہ اپنے اپنے مفادات کی خاطر اب جو آنے والا یہ جو ایک اختیارات کی اور مفادات کی منڈی لگنے لگی ہے، اس میں اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ وصول کرنے کے بارے میں مختلف جو کردار ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور وہ اپنی داؤ پیچ لگا رہے ہیں، اور ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو کس طرح سے اس آنے والی جو ایک عوام کے خزانہ ہے اس کو ایک کیا کہتے ہیں کہ میں تو یہی کہوں گا کہ لوٹ مار کے اندر کتنا حصہ جو ہے وہ اس کو مل سکتا ہے، مختلف شکلوں میں، اقتدار کی شکل میں اور وزارتوں کی شکل میں۔ تو اس کے لیے جو سب سے پہلی بات تو ایک بڑی ملاقات کی کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی جماعت جو JUIF ہے اس کے ساتھ PTI کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں دونوں نے ایک دوسرے کے جو ساتھ جو ہیں وہ مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے، اور ایک جو مشترکہ اعلامیہ تھا وہ بھی جاری ہوا ہے، جس میں دونوں جماعتوں نے ایک بات کے اوپر جو ہے اتفاق کیا ہے کہ الیکشن کی جو دھاندلی ہے اس کے اوپر وہ متفق ہیں، باقی جو چیزیں ہیں وہ ان کے اوپر اختلافات ان کا موجود ہے، بلکہ وہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا جو ذہنی ہے اختلاف وہ موجود ہے، وہ سیاسی جسموں سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ایک پوائنٹ یعنی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا ان کا کہ الیکشن۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کی طرف سے جو ایک ہے کہ 8 فروری کا الیکشن جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی چھپا راز جو ہے وہ موجود ہے، کیونکہ میرے مطابق اور PTI کے مطابق اور جو بھی اس الیکشن میں جو اس پر اعتراضات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 8 فروری کو تو الیکشن پروسیس کسی حد تک ٹھیک ہوا ہے، وہاں اس بڑے پیمانے پر جو ہے دھاندلی نہیں ہے، دھاندلی تو ہوئی ہے 9 فروری کو۔ تو مولانا صاحب نے 8 فروری کے الیکشن کو مشکوک قرار دیا ہے، دھاندلی زدہ قرار دیا ہے، غیر شفاف قرار دیا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ PTI کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ 8 فروری کا الیکشن جو ہے وہ کسی حد تک ٹھیک تھا، یہ PTI کا بھی یہی سٹانس ہے، جو 9 فروری کو ہوا وہ غلط ہوا، یعنی فارم 45 کی حد تک PTI اور باقی سب جو دھاندلی کارونر ہوتے ہیں وہ کسی حد تک مطمئن ہیں، وہ فارم 47 کی حد سے آ کے ان کو ساتھ جو گڑبڑ ہوئی ہے الیکشن کے ساتھ وہ ہے۔ تو PTI کو تھوڑا سا محتاط انداز میں اس 8 فروری اور 9 فروری کو ڈیفرینشیٹ کرنا چاہیے۔ پھر PTI ایک بہت بڑی موومنٹ آج کرنے جا رہی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے وہ تمام جو ہارے ہوئے حلقے ہیں ان کے فارم 45 کی اور وہ جو ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں جن کو ہرایا گیا ہے ان کی موجودگی میں جو ہے وہ ایک بہت بڑی پریس کانفرنس اسلام آباد میریٹ ہوٹل میں کرنے جا رہی ہے، جہاں پہ بڑی تعداد میں انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا موجود ہوگا، اور یہ ایک بہت بڑی موومنٹ ہے جو میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں ہمارے الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر ایک بہت ہی گہرے اثرات اس کے مرتب ہوں گے۔ دوسرا، جیل کے اندر اڈیالہ جیل میں چودھری خاندان کی ملاقات ہوئی ہے، کہا جاتا ہے کہ چودھری شجاعت اور کچھ ان کے دیگر خاندان کے لوگ چودھری پرویز الہی سے ملے ہیں، کچھ کہتے ہیں عمران خان کی بھی ملاقات ہوئی ہے جس کی تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی۔ خاندان کی طرف سے دونوں جو خاندان کے حصے ہیں ان کی طرف سے اپنے اپنے بیان کے جو ہے وہ اپنے
جو ان کا موقف ہے اس کے دفاع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک خاندانی ذرائع کے مطابق کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہوا، کیونکہ مونس سلائی اور ان کی جو خالہ ہیں، والدہ ہیں، ان کا موقف ابھی تک سیم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کا یہی موقف ہوگا کہ پہلے ہمارا چرایا ہوا مینڈیٹ جو گجرات سے ہمیں ہرایا گیا ہے وہ واپس کریں، اس کے بعد باقی بات ہوگی۔ باقی ان کے کچھ اندرونی معاملات ہیں وہ بھی میڈیا پر ڈسکس ہو رہے ہیں، وہ تو ان کا خاندانی اپنا معاملہ ہے، لیکن ابھی تک جو ان کا سیاسی معاملہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو مینڈیٹ چرایا گیا ہے وہ واپس کریں تو پھر بات ہوگی۔ اور یہی موقف عمران خان کا بھی ہے، پی ٹی آئی کا بھی ہے کہ جہاں جہاں سے ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے وہ واپس کریں۔ شہربانوں نے بھی یہی کہا ہے، بڑے بڑے لیڈران نے یہ کہا ہے کہ اس کے بعد جو ہے پھر آگے جو بات ہو سکتی ہے وہ کرنے کو تیار ہیں۔ تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی بھی آپس میں بات چیت کا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دونوں طرف سے مثبت اشارے آئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی ایک دوسرے کی طرف۔ تو دوسرا جو پاور شیئرنگ کے حساب سے اگر یا اپنی گورنمنٹ کی فارمیشن کے حساب سے بات کریں تو کے پی کے میں تو واضح ہے کہ وہاں پر پی ٹی آئی جو وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ علی امین گنڈا پور کو انہوں نے نامزد کر دیا، اور وزیر اعظم کے لیے مرکز میں اصولاً قانوناً تو یہی ہے کہ اگر آزاد گروپ ہے ان کے پاس اکثریت ہے، کوئی بھی نام ان کا ہو، آزاد گروپ ہے اس کا جو بھی نام ہو، ان کے پاس اکثریت ہے، تو میرا خیال ہے کہ آئینی قانونی طور پر جو پریزیڈنٹ ہے جب اس کے پاس سمری جائے گی تو میرا خیال ہے کہ اگر آزاد گروپ جو پی ٹی آئی کے اپنے سارے یہ ریٹین رہتے ہیں اور اکثریت میں جاتے ہیں، وہ حلف اٹھاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اکثریت میں ہیں اور وہ ہیں اور اپنی پاور شو کرتے ہیں، تو صدر صاحب کو ان کو دعوت دینی چاہیے۔ لیکن دیکھتے ہیں پریزیڈنٹ کے اوپر بھی بڑا پریشر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ دوسری طرف جو آل شریف ہے انہوں نے آپس میں عہدے بانٹ لیے ہیں، ایک بھائی کہتا ہے تم صدر بن جاؤ، تو میں وزیر اعظم بن جاتا ہوں، تو بھتیجی کو جو ہے وہ بتا دو وزیر اعلیٰ پنجاب، تو یہ کیا وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ انا ونڈے شرینیاں مڑ مڑ اپنے نو، یہ ایک انہوں نے جو ایک خاندانی نظام اس ملک میں بنایا ہوا ہے۔ یہ اب دیکھیں پی ٹی آئی نے تو مرکز میں بھی دیکھیں ایک ورکر کو پرائم منسٹر کے لیے کیا ہے، کے پی کے میں بھی جو ہے وہ ایک پارٹی ورکر جو ہے، کیونکہ عمران خان نے اپنی بہنوں میں سے بیٹوں میں سے خاندان کے لوگوں میں سے کسی کو بھی نامزد نہیں کیا، وہ تو ایک ہو گئی عوامی پارٹی۔ لیکن یہ جو خاندانی پارٹیاں اس میں تو کسی اور کی باری آئے گی نہیں، یہ علیم خان اور جہانگیر ترین اور یہ جو سب لوگ ایک امیدیں لگائے بیٹھے گئے، پہلے ایک بڑا عرصہ چودھری خاندان جو ہے گجرات کے یہ وہ لگائے بیٹھے رہے ہیں، لیکن جب تک وہ آل شریف کے ساتھ رہے ہیں تو ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب یا وزیر اعظم کی طرف بالکل ایک دفعہ ان کو حلالہ وزیر اعظم بنایا گیا تھا چودھری شجاعت صاحب کو، وہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک مشرف صاحب کے دور میں۔ تو ابھی تک تو ہے وہاں پر کسی اور کا کوئی چانس نہیں ہے، وہ خاندان کے کوئی 8-10 لوگ ہیں، جب وہ سارے ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہی جو ہے کسی کو چانس ملے گا۔ یہ علیم خان صاحب اور یہ سب جو ہیں یہ اسی تنخواہ پر کام کریں گے، تو یہ میل ملاقاتیں جو ہیں یہ کیا رنگ لائیں گی اس کو تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اب تک کے حالات کے مطابق ایک پی ٹی آئی جو ایک پہلے کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی بھی مولانا فضل الرحمان اور کسی پیپلز پارٹی یا ان سے بات نہیں کرے گی، اور نہ ہی ایک جو ہے وہ سٹانس بنایا گیا تھا پی ٹی آئی کے خلاف کہ جی وہ ان کے اندر کیا ہے، عمران خان کے اندر اکڑ ہے یا کیا ہے، لیکن ابھی انہوں نے جو گیسچر شو کیا ہے، جو سیاسی میل ملاقاتیں ہیں، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اچھی روایت ہے، سیاستدانوں کو آپس میں مل بیٹھ کے ہی کرنا چاہیے۔ اور عمران خان کے موقف کی اندرونی بیرونی جو عمران خان کا سٹانس تھا اس کو بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے انڈورس کیا ہے، اور انہوں نے جو عمران خان کا موقف تھا الیکشنز کے بارے اور جو عمران خان صاحب کی حکومت گرائی تھی اس کے بارے میں، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک پی ڈی ایم کے سب سے بڑے رہنما تھے انہوں نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان کی حکومت بھی جو ہے وہ غیر روایتی اور غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے مداخلت سے گرائی گئی، اور اب کی بار جو ہے الیکشن میں بھی عمران خان کی پارٹی کو جو ہے وہ ان کو غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے ہرایا گیا ہے۔
اور پھر جو انہوں نے اہم ترین اداروں کے سربراہوں سے کے اوپر جو الزامات لگائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔